مرد جہاں یہ پیدا ہوئے تھے خراسان کے علاقے میں، اس شہر کے اندر جو ان کا مکان تھا، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ان کو اس کا صرف صحن مکان کا 50 ذراع لمبا 50 ذراع چوڑا تھا، یعنی 50 بائی 50 کا صحن تھا، اور وہ سارا کا سارا ہر وقت اہل حاجت سے بھرا رہا ہے۔ کوئی مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے، کوئی علم حاصل کرنے آ رہا ہے، کوئی اپنے ذاتی ضروریات کے لیے ان سے رجوع کر رہا ہے، اس طرح آیا کرتے تھے لوگ۔ پھر بعد میں جا کر بغداد میں جب آباد ہوئے، چھوٹا سا گھر ایک لے لیا، اس کے اندر گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالیشان گھر کو چھوڑ کر یہاں بغداد میں پہنچے ہیں چھوٹے سے گھر کے اندر، تو یہاں کیسے آپ کا دل لگتا ہوگا؟ کہنے لگے کہ الحمدللہ مجھے میرا دل زیادہ لگتا ہے، اس واسطے کہ پہلے لوگ میرے پاس بہت آیا کرتے تھے، اور اب میں تنہائی کی زندگی گزارتا ہوں، اور بس نماز پڑھی مسجد کے اندر اور پھر اپنے گھر میں چلا گیا، تو کوئی میری طرف بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم نہیں ہوتا۔ تو یہ عزلت کی زندگی، یہ تنہائی کی زندگی مجھے بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ پہلے میرے پاس لوگ ہوا کرتے تھے اور ہر وقت آتے جاتے تھے، اب میں گھر میں جاتا ہوں تو میں ہوتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی گھر میں جا کر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے دن رات، اس میں مصروف رہتا ہوں۔ تو اس واسطے یہ زندگی مجھے بہت زیادہ۔ آپ کو پہلے بھی سنایا تھا میں نے واقعہ کہ ایک مرتبہ بغداد کا عراق کا ایک شہر تھا رقہ، بغدادی کے ایک اب تو محلہ بن گیا، تو وہاں پر ہارون رشید کا زمانہ تھا، تو وہ بیٹھا ہوا تھا اپنی والدہ کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ برج میں، تو دیکھا کہ ایک شور گونجا فصیل شہر کے فصیل کے پرے، تو اس کو خیال ہوا کہ بدن کوئی دشمن آ گیا، کوئی غنیم چڑھایا، کسی نے حملہ کر دیا، معلومات کرو۔ معلومات جو کہ پتہ یہ چلا کہ عبداللہ بن مبارک رقہ شہر میں آئے ہیں، تو ان کے استقبال کے لیے لوگ جوک در جوک شہر سے باہر نکلے ہیں، اور میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اسی استقبال کے دوران ان کو چھینک آ گئی تھی عبداللہ مبارک کو، اور انہوں نے الحمدللہ کہا، اس کے جواب میں پورے مجمع نے یرحمک اللہ کہا، اس سے یہ شور غلط ہوا۔ تو ہارون رشید کی جو بیوی والدہ جو پاس بیٹھی تھی، انہوں نے کہا کہ ہارون تم سمجھتے ہو کہ تم بہت بڑے بادشاہ ہو، آدھی دنیا میں تمہاری حکومت ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ بادشاہ تو ان لوگوں کا ہے حق، کہ یہ ہے بادشاہ جو دلوں پر بادشاہی کر رہے ہیں، کوئی پولیس کا ہرکانہ ان لوگوں کو کھینچ کر نہیں لایا، اسی میں عبداللہ مبارک کی محبت ہے جس نے اتنے لوگوں کو یہاں پر جمع کر دیا۔ تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخشا۔ عجیب عجیب حالات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت بہت دی، دنیا دی، لیکن وہی بات کہ دنیا عطا فرمائی، دنیا کی محبت سے خالی رکھا۔ وہ جو کسی نے کہا کہ دنیا ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو، دنیا ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو، تو وہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اس درجہ کے مثالیں ملنی مشکل ہے۔ اللہ، ایک مرتبہ وہاں جب خراسان میں رہتے تھے تو ارادہ کیا حج کا، تو بستی کے بہت سے لوگوں کو پتا چلا کہ حج کو جانا چاہ رہے ہیں، تو بستی کے لوگ وقت بنا کر آ گئے کہ حضرت ہم تو آپ کے ساتھ حج کریں گے۔ اچھا خاصا بڑا مجمع کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتے ہیں تاکہ حج کے اندر آپ کی صحبت میسر ہو۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ حج کرو، باقی سب اپنا اپنا خرچہ میرے پاس جمع کرا دو، جو کچھ کرایہ ورایہ کا خرچہ ہو وہ سب جمع کرا دو اپنا، تاکہ اکٹھا میں خرچ کرتا ہوں۔ تو جتنے آدمی نے 20 25 30 کتنے آدمی ہوں گے ان سب نے لا کے اپنے اپنے پیسے جمع کرا دیے بلا مبارک کے ساتھ،
اور ایک نے اپنی تھیلی لا کے دے دی. وہ ساری تھیلیاں صندوق میں رکھی. اس کے بعد حج کو چلے. اب جناب سارے ساتھیوں کی سواری کا کرایہ، سب کے کھانے کا انتظام سب کرتے رہے یہاں تک کہ جب حج مکمل ہو گیا مدینہ منورہ گئے تو ہر ایک سے پوچھا بھائی تمہارے گھر والوں نے کچھ کہا ہوگا کہ مدینہ شریف سے کیا چیز لے کے منگوائی تم سے، کہ مدینہ شریف سے کیا چیز لے کے جاؤ. کسی نے کہا کہ فلاں چیز کا آؤ تمہیں بازار میں خریدوا دو. لے کر گئے، ایک آدمی کو خریداری کروائی. پھر مکہ مکرمہ واپس آئے، پوچھا کہ بھائی تمہارے گھر والوں نے مکہ مکرمہ سے کیا لانے کو کہا تھا. انہوں نے بتایا جی فلاں چیز منگوائی تھی. کہا تو تمہیں وہاں کی بھی خریداری کروائے، مکے کی بھی خریداری کروائی. سب کرا کے واپس خراسان پہنچے. خراسان پہنچ کر سب کی عالیشان دعوت کی، اور دعوت میں ہر ایک کو بہت تحفے پیش کیے. اور تحفے پیش کرنے کے بعد پھر وہ صندوق کھولا، اور صندوق کھول کے جس نے تھیلی دی تھی ہر ایک کو اس کی تھیلی لوٹا دی. چلو بھائی یہ تمہاری تھیلی. اس طریقے سے سخاوت کے ذریعہ بہائے. اسی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے حج کو، حج بہت کرتے تھے، تو حج کو جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا، راستے میں جو قافلہ تھا تو قافلے والوں کے پاس کوئی مرغی تھی، وہ مر گئی. تو مرغی اٹھا کے انہوں نے پھینک دی. کہیں کوڑا تھا، کوئی کوڑے کا ڈھیر تھا، اس میں مرغی کو لے جا کے ڈال دیا. قافلے والے آگے جا رہے تھے، یہ پیچھے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ مرغی وہاں کو تو پھینک کے چلے گئے. قریب کی بستی سے ایک لڑکی نکلی اور وہ ایسی جھپٹی اس مرغی کی طرف، اور جا کر اس نے اس مردہ مرغی کو اٹھایا اور ایک کپڑے میں لپیٹا اور تیزی سے بھاگ کے اپنے گھر میں چلی. یہ حیران ہوئے کہ مردہ مرغی کو اس طرح رغبت کے ساتھ لے جانے والی کون ہے. جا کے دستک دی، پوچھا تو بھائی کون ہے، کیا بات ہے. جب بات ٹٹولا تو اس نے کہا جی بات اصل میں یہ ہے کہ میرے والد کا ہو گیا انتقال، جو ہمارے گھر میں واحد کمانے والے تھے. میری ماں بیوہ ہے اور میں اطہرا لڑکی ہوں، اور ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. ہم کئی روز سے اس حالت میں ہیں جس حالت میں شریعت نے مردار کھانے کی اجازت دے. تو یہ یہاں پر جو کوئی مردار لا کے ڈال دیتا ہے وہی ہم کھا لیتے ہیں. اس حالت میں گزارا. حضرت بلال مبارک کے دل پر چوٹ لگی. انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے بندے تو اس حالت میں ہے کہ مردار کھا کر گزارا کر رہے ہیں، اور میں حج کرنے جا رہا ہوں. تو اپنے ساتھ اپنا جو معاون تھا اس سے کہا کہ بھائی تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں. اس نے کہا جی میرے پاس 1000 دینار ہے کہ 2000 دینار ہے. اس کی تعداد بتائی. کہا کہ بات ایسا کرو کہ اب یہ اس میں سے ہمیں واپس جانے کے لیے جتنا دینار کی ضرورت ہے 20 دینار وہ تو رکھ لو، اور باقی سب اس لڑکی کو دے دو، اور اس سال اب حج نہیں کرتے. انشاءاللہ تعالی یہ اس لڑکی اور اس کے گھر والوں کو جو فائدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ حج سے زیادہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب اس میں عطا فرما دیں. یہ کہہ کر غرض ایک نے دو نے بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فضائل ان کو عطا فرمائے تھے کہ ہم لوگ تو تصور بھی نہیں کرتے. ایک اور واقعہ یاد آ گیا. ایک مرتبہ یہ جایا کرتے تھے ایک شہر میں، تو وہاں ایک نوجوان آ کر ان سے ملا کرتا تھا، اور وہ آ کر کبھی مسئلے پوچھتا تھا، کبھی کوئی باتیں کیا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ جانا ہوا رفتہ اسی شہر میں، تو وہاں جا کر دیکھا تو وہ نوجوان غائب تھا. ملا ہے. لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ مجھے یہاں پر ملا کرتا تھا، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا، کہاں گیا. لوگوں نے بتایا کہ جی اس کے اوپر قرضہ بہت ہو گیا تھا، تو جو اس کا جس کا قرضہ تھا اس کے دن میں اس نے اس کو گرفتار کرا دیا جیل میں. ان کو بڑا دکھ ہوا، کہنے لگے کتنا قرضہ تھا اس کے دن میں. تو معلوم ہوا کہ 10,000 دینار اس کے اوپر قرضہ ہو گیا جس کی وجہ سے جیل میں ہے.